ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। جب کوئی شراب کی بیماری کی وجہ سے خراب رویوں کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ فوراً ان خراب رویوں کی بنیاد پر اسے کردار کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو بیماری کی بات ہے ہم 50 سال سے پہنچا رہے ہیں عوام الناس تک کہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رسمی سی بات ہم کرتے ہیں۔ لوگ بیماری سے بھی بڑھ کے کبھی اس کو لعنت کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، پر بیماری نہیں کہتے۔ شراب پینا اور شراب کی بیماری دو مختلف چیزیں ہیں۔ 20% لوگ جو ہیں شراب پینے والوں میں سے ان کو شراب کی بیماری ہوتی ہے، اور 80% لوگ جو ہیں جو شراب پیتے ہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو شراب کی بیماری ہے، وہ ساری زندگی نارملی ڈرنک کر سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے دماغ کا خاص انسانی حصہ ہے جو صرف اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کے حصے میں آیا ہے، وہ سن ہو جاتا ہے ایک کیمیکل سے جو شراب کی بیماری میں جسم کے اندر جمع ہوتا ہے، اس کو الڈیہائیڈ کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد اوان ہے۔ آپ اس وقت یو آسک فار اٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس پروگرام کا یعنی اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے اس نام کا تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بارے میں پوچھا تھا، اور آپ یہ جو نام ہے یہ خود یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو سوالات ہیں، آپ کی جو رائے ہے، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، یہ پروگرام ان کو کیٹر کرتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا پروگرام ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہوتا ہے، جو کہ نشے کی بیماری کے حوالے سے ہوتا ہے، جو معاشرتی مسائل کے حوالے سے ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ شام 7 سے لے کر 8 بجے تک براہ راست دیکھا کرتے ہیں۔ پاکستان کے 3 مختلف شہروں اور 4 مختلف سینٹر سے، یعنی کبھی باری آتی ہے لاہور کی، کبھی اسلام آباد کی، اور کبھی کراچی کی۔ آج ہفتے کا روز ہے۔ اس پروگرام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ لاہور اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایڈکشن کاؤنسلنگ کی فیلڈ ہے اس میں 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا کام کرتے ہوئے۔ لاکھوں ایسی زندگیاں ہیں جن کو آپ نے بدلا، بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، 11,000 سے زیادہ آپ کی ویڈیوز ہیں جس سے کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان سے اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ ولنگ ویز کے بانی اور سربراہ ہیں ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں شمائلہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتی ہیں۔ آپ ولنگ ویز کے لیے ڈائریکٹر کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ کوئی 11 سال سے زیادہ عرصہ ہوا آپ کو ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں۔ میں شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے پروگرام جو ہوتا ہے سیٹرڈے کو، اس میں ڈاکٹر پروفیسر حماد رانا بھی موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ پروفیسر آف سرجری ہیں، اور آپ خود یعنی زندگیوں کو بدلنے میں
آپ جب اپنا سکھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو ایک تو اس سے کردار اپنا آپ فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور ساتھ اس شو کے ذریعے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو افکار ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے وہ خاص ہے ایک موضوع کے حوالے سے۔ میں اس بارے میں جب سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی ایک طرف جو ہے وہ کسی ایک چیز کو مسئلہ بنائے ہوئے ہے، دوسری طرف اگر دیکھیں سائنس کو تو سائنس کچھ ڈیفرنٹ بات کرتی ہے۔ الکوہلزم کی اگر بات کی جائے، شراب نوشی کی بات کی جائے، تو معاشرے میں کوئی بھی انسان اگر شراب کے حوالے سے بات کرتا دکھے گا یا شراب کا استعمال کرتا دکھے گا تو اس کے حوالے سے پہلا خیال یہ آئے گا کہ اس کا اصل میں جو کردار ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کوئی برا کردار ہے جو کہ اس کو لیڈ کر رہا ہے شراب کی طرف۔ اور شراب پینے کے بعد تو بالکل ہی مسائل آ گئے، اور یہ جتنے لوگ شراب پیتے ہیں یہ اپنی مرضی سے پیتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے اس سے اپنی زندگیوں کو خراب کیا ہے اس کی ساری ذمہ داری انہی کے اوپر بنتی ہے، اور یہ خود سوللی رسپانسبل ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا کیونکہ انہوں نے شراب کو چھوڑا نہیں اور شراب کو دن بہ دن بڑھاتے چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سارا ایک بات ہوتی ہے، یعنی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے، ولنگ میں اس کا کوئی پروگرام دیکھتا ہے تو وہ اس کو یہ پہنچتا ہے اس تک یہ بات کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈیزیز ہے، لیکن جب وہ معاشرے کو دیکھتا ہے تو وہاں پہ آتا ہے کہ یہ کسی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنی شراب پیے، اور چونکہ وہ کردار کا خراب ہے اس وجہ سے وہ زیادہ چوز کرتا ہے، یا اس وجہ سے وہ چوز کرتا ہے کہ میں نے شراب پینی ہی پینی ہے۔ یہ کیا، یعنی یہ تضاد کیوں دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بیماری کی بات ہے، ہم 50 سال سے پہنچا رہے ہیں عوام الناس تک کہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رسمی سی بات ہم کرتے ہیں۔ لوگ بیماری سے بھی بڑھ کے کبھی اس کو لعنت کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، پر بیماری نہیں کہتے، کردار کی خرابی سمجھتے ہیں۔ اور وہ ہمیں اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پیارے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں شائبہ ہوتا ہے کہ یہ کردار کی خرابی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی اپنے کسی پیارے کی بیماری کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، مثلاً اس کے دل کے دورے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یا بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے کووڈ ہوا تھا ہمارے کسی عزیز کو، یا ڈائبٹیز ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے پاؤں کا آپریشن ہوا تھا، تو جیسے ان بیماریوں کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل ایک مختلف انداز ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی نشے کی بیماری، شراب کی بیماری کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت بھی سمجھدار ہو، بہت بھی پڑھا لکھا ہو، وہ بڑا ہی محتاط بھی ہو کہ کردار کو بیچ میں نہیں لائے گا، تو اس کی جو بات چیت کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کا جو لب و لہجہ ہے، وہ واضح بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیماری نہیں، بہرحال کردار کی خرابی ہی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ انسان جو الفاظ بول رہا ہوتا ہے وہ اپنی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بول رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کی باڈی لینگویج ہے وہ الفاظ کے رنگ میں رنگی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس باڈی کی ایک لینگویج وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، کیونکہ ہر بیماری کی ایک علامات ہوتی ہیں، اور اس بیماری کی علامات جو ہے وہ اخلاقی برائی ہیں، اخلاقی انحطاط ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ علامات جو ہیں وہ کیونکہ کردار کی خرابی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، ایڈکشن کی یا الکوہولزم کی یا ڈرگز کی، تو اس وجہ سے یہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ دیکھیے، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن کو آپ کردار کے رنگ میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ان کے پیچھے جو پیتھولوجی ہے اس کو سمجھتے ہیں تو آپ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی بندہ بیچ محفل میں ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں وامٹنگ کر دیتا ہے اور گند پھیلا دیتا ہے اور بدبو آ جاتی ہے تو کوئی برا نہیں مناتا، کیونکہ سب کو اس کے پیچھے جو ایک پیتھولوجی ہے اس کی سمجھ ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی شراب کی بیماری کی وجہ سے خراب رویوں کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ فوراً ان خراب رویوں کی بنیاد پر اسے کردار کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ اب اگر آپ اس چیز پہ بھی اگر آپ اچھی طرح غور کریں کہ جو بندہ بھی شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے
وہ کیوں اتنے ایسے الٹے سیدھے کام کر رہا ہوتا ہے؟ مثلا ٹپیکلی لوگ شراب کی بیماری اور شراب کے مریضوں کے بارے میں فار اے لانگ ٹائم بہت کچھ کہتے ہیں، اور وہ چیزیں بظاہر کردار کے حوالے سے مشکوک نظر آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ کو وجہ سمجھ لگے تو وہ یوں ہے کہ شراب کی جو بیماری ہے، شراب پینا اور شراب کی بیماری دو مختلف چیزیں ہیں. تھوڑا آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ 20% لوگ جو ہیں شراب پینے والوں میں سے ان کو شراب کی بیماری ہوتی ہے، اور 80% لوگ جو ہیں جو شراب پیتے ہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو شراب کی بیماری ہے، وہ ساری زندگی نارملی ڈرنک کر سکتے ہیں، اور ان کے دماغ کا جو انسانی حصہ ہے، ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں، ہیومن برین اور اینیمل برین. تو جو ہمارے دماغ کا خاص انسانی حصہ ہے جو صرف اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کے حصے میں آیا ہے، وہ سن ہو جاتا ہے ایک کیمیکل سے جو شراب کی بیماری میں جسم کے اندر جمع ہوتا ہے. اس کو ایلڈیہائیڈ کہتے ہیں. الکوہل بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے ایلڈیہائیڈ میں اور جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ جو نارمل ڈرنکر ہے ان میں الکوہل بریک ڈاؤن تو ہوتی ہے ایلڈیہائیڈ میں، پر وہ جمع نہیں ہوتی، وہ فوراً ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے، ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو جمع ہوتی ہے ایلڈیہائیڈ، یہ انسان کا جو ایک امتیازی دماغ ہے، جو سرتاج دماغ ہے، جو کہ اس کو اچھے افیکٹ اور کرتی ہے. برے کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، یہ اس کو انیستھیٹائز کر دیتی ہے، اس کو یہ سن کر دیتی ہے. جیسے کہ دانت نکالنے سے پہلے ڈاکٹر کوئی ایک ٹیکا لگاتے ہیں جس سے سارا ایریا سن ہو جاتا ہے اور دانت نکالا جاتا ہے تو کوئی درد نہیں ہوتا. اسی طرح جب شراب پینے والا اس کیمیکل کے زیر اثر زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اور وہ جو اس کا انسانی دماغ ہے وہ سن ہے، تو جو چیز ایکٹیو ہے وہ اس کا حیوانی اینیمل دماغ برین. ہے. اب اینیمل برین جو ہے وہ انتہائی معصومیت کے ساتھ وہ سارے کام کرے گا جو اینیملز کرتے ہیں، اور جن پریمیٹیو پہ ہے. ہمیں کوئی شکوہ بھی نہیں ہوتا. جانور جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس پہ ہمیں کوئی شکوہ تو نہیں ہوتا نا، ہم ان کو ویسے ہی اسی حالت میں قبول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہی حرکتیں جو جانور کرتے ہیں جب شراب کی بیماری میں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو کردار کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ جتنے عرصے کے لیے اس کا دماغ ایلڈیہائیڈ کے زیر اثر رہتا ہے، جو کہ آلموسٹ 24/7 رہنے لگتا ہے. جب کوئی بندہ صبح ہی اٹھ کے پینا شروع کر دیتا ہے یا رات کو پیتا ہے تو پھر صبح تک کم از کم اس کا دماغ جو ہے ایلڈیہائیڈ کے زیر اثر رہتا ہے. پر جتنا کوئی زیادہ پیے گا، زیادہ دیر پیے گا، تو اتنا ہی 24 گھنٹے میں سے وہ انسانی طور پر ایک دوری اختیار کر لے گا اور وہ ایک اینیمل کے طور پر ایکٹ کرے گا. لیکن 80% لوگ پینے والوں میں سے اس سے مبرا ہے. ان کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا سر؟ ان کو بہت اچھے ایفیکٹ ہوتے ہیں الکوہل کے. مثال کے طور پر وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ کائنڈ ہو جاتے ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، انرجائز ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی شام کو جب بندہ کام کاج سے کچھ پرفارمنس کر کے واپس آیا ہے تو اس کے لیے وہ یہ رسک لیتا ہے کہ شراب پیتا ہے، کیونکہ 20% چانس ہے کہ وہ الکوہلک ہو جائے گا اور اس میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ ایک ہیپنس ٹانس ہے، وہ ایک قسمت کا معاملہ ہے. تو جب اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی مشروب پینے سے 20% امکان ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں بالکل ناکام ہو جائیں گے، اور تو یہ کتنی دیر بعد ہوتا ہے؟ کتنے ٹائم پیریڈ؟ کوئی اس کا فکس ٹائم پیریڈ ہے یا یہ 10 سال کے اندر اندر ہوتا ہے. اس کے بعد اچھا، نہیں یہ ہوگا؟ پہلے دن ہو سکتا ہے، پہلے سال ہو سکتا ہے، 5 سال بعد ہو اگر سکتا 10 سال تک نہیں ہے. ہوا موسٹ تو پروبیبلی 10 سال جو ہے ہمیں بتاتے ہیں، مریض بھی بتاتے ہیں اور ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ جی پہلے تو ٹھیک تھا، 10واں سال تھا تو یہ ہوا. لیکن یہ پرانی بات ہے. یہ 10 سال ان کو ہوتا تھا جو 40 سال 45 سال کی عمر میں شراب پیتے تھے. اب شراب پینے کی عمر 40-45 نہیں ہے، اب شراب پینے کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہو گئی ہے. تو 15 سال کی عمر میں جو شراب پیتا ہے تو وہ 18 سال 16 سال 17 سال کی عمر میں شراب کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور وہ جو 45 سال کی عمر کے بعد شراب پینا شروع کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو ہائی پرفارمر تھے یا ہیں،
بیوروکریٹ، بڑے بڑے افسران، سیلیبریٹیز، سی ای اوز، تو یہ کچھ بن کے تو خطرے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ 15 سال کی عمر کا بچہ یا بچی جو ہے، جو گھر کے ماحول یا کسی وجہ سے شراب سے واقف ہو جاتا ہے، وہ کچھ بننے سے پہلے ہی بگڑ جاتا ہے۔ اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی بہترین جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں علم کا جو بہت دریا بہتا ہے، تو بیچ میں جام بھی لنڈھائے جاتے ہیں، اور وہاں عام شراب کیفیٹیریا میں ادھر ادھر چلتی ہے۔ اس میں بھی کوئی درجے ہیں یا 80% لوگ سارے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ 80% تو امیونٹی رکھتے ہیں، مستثنا ہیں ایلڈیہائیڈ کے ایکومولیشن سے، یا ان کا جو انسانی دماغ ہے وہ سن ہو جائے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ لیکن سر اس کے لیکن جو 20% ہیں، آپ نے جو سوال کیا، وہ ادھر لاگو ہوتا ہے کہ کیا 20% سارے کے سارے ایک جیسے تباہ ہو جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، اس میں پھر کچھ زیادہ، کچھ تھوڑے، کچھ بہت زیادہ، کچھ بالکل تباہ۔ اس میں حتمی طور پر 4% جو لوگ ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ تو سمجھیں کہ بالکل ایک ڈراؤنے خواب کی طرح نظر آتے ہیں، اور وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے ہیں، اور ٹوٹلی ڈینائل میں ہوتے ہیں، اور ان کو ٹریٹ کرنا جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی شراب کے نقصانات کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ شراب کے نقصانات ہیں، اور در حقیقت ان کے اندر ایلڈیہائیڈ اتنی زیادہ بنتی ہے کہ وہ ان کے انسانی دماغ کو سن رکھتی ہے، اور ان سے کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ سر ایلڈیہائڈ زیادہ تو ایک جام میں تو اتنی ہی بنتی ہے، لیکن ان کی جو میٹابلائز ہونے کی کیپیسٹی ہے لیور کی، وہ میرا خیال ہے کہ اتنی نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک آپ نے اس 80% کہا، میرا یہ خیال ہے کہ 80% میں یہ تو ایک کچھ آبویس ایفیکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بیک گراؤنڈ چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح لیور اس کا ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہوتا ہے، اس کا ہارٹ کی پرابلم ڈیفینیٹلی جا رہی ہوتی ہے، اس کا مثلا میچ ڈیفینیٹلی جاتا ہے، جو کہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ 80% کو امیونٹی دے رہے ہیں تو از اٹ ناٹ میں نہیں دے رہا، ایسا سائنٹیفکلی ایسا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بیچ میں گول کر جایا کریں، تو میں کہتا ہوں کہ میں بائسڈ ہو کے اوپینین اگر دوں گا، اور لوگ فگر آؤٹ کریں گے سائنٹیفکلی، نہیں، تو سائنٹیفکلی لوگ اگر 80% میں بھی کچھ ایسا میں عرض کرتا ہوں کہ میں اگر اس طرح بائسڈ ہو کے بیان دوں گا تاکہ لوگ ڈر جائیں، یعنی میں خام خواہ ڈراؤں، تو لوگ جب فگر آؤٹ کریں گے کہ تو اصل بات بات بنتی یہ نہیں ہے، نہیں تو میری کریڈیبلٹی پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے بات وہ ہے۔ ساری بات بتانی ہوتی ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شراب کی بیماری میں 2 پہلو ہیں جو تشویش کے ہیں۔ ایک پہلو ایلڈیہائیڈ کے بننے کا ہے، اور جو ایلڈیہائیڈ بنتی ہے تو الٹیمیٹلی یہ پہلو اتنا خرابی پیدا کرتا ہے کہ انہیں ری ہیب جانا پڑے گا، اگر وہ کسی درد مند خاندان میں ہیں اور ارد گرد کے لوگوں کو پرواہ ہے، تو وہ الٹیمیٹلی اس کا سفر جو ہے خرابی کی وجہ سے، سوشل انٹریکشنز کی خرابی کی وجہ سے یا تباہی کی وجہ سے ری ہیب کی طرف سفر ہوگا۔ لیکن شراب کی ایک دوسری خرابی ہے یا تشویش کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایلڈیہائیڈ نہیں بنتی، لیکن شراب کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایلڈیہائیڈ جمع نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ لوگ ہیں جن کو ہم اے ٹائپ الکوہلک کریں گے۔ اے ٹائپ یہ ہیں کہ جو پوری بوتل پی کے اور اس کے بعد گاڑی بھی ڈرائیو کریں گے، اور وہ ظاہر کریں گے کہ ہماری ول پاور بہت جی ہے اور ہم بڑے بہادر ہیں۔ جی حالانکہ اس میں بہادری والی کوئی بات نہیں، ان کا جو انزائم سسٹم ایسا ہے جلدی کہ میٹابلائز کرتا وہ جلدی الکوہل کو میٹابلائز کری جاتے ہیں، اور ان میں میٹابولزم کی سٹیج 1 اور سٹیج 2 دونوں ہی فاسٹ رہتی ہیں۔ نارملی الکوہل میٹابولزم میں سٹیج 1 سلو ہوتی ہے، سٹیج 2 فاسٹ ہوتی ہے، لیکن ان میں سٹیج 1 بھی فاسٹ ہوتی ہے، سٹیج 2 بھی فاسٹ ہوتی ہے۔ ان کو ہم اے ٹائپ کہتے ہیں۔ اچھا، جن میں سٹیج 1 جو سلو ہوتی ہے، جو کہ نارملی ہوتی ہے، تو وہ جب فاسٹ ہو جاتی ہے، پر الٹا سٹیج 2 جو کہ فاسٹ ہوتی ہے لیکن ان میں سلو ہو جاتی ہے، تو اس سے ایلڈیہائیڈ اکٹھی ہونی شروع ہوتی ہے، اور ان کو ہم ٹائپ زی کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ہیں جن کے اندر بنیادی مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے
وہ ایلڈیہائڈ کی ایکومولیشن سے ہوتا ہے، اور یہ خواتین میں زی ٹائپ زیادہ ہے کہ 2 ڈرنک سے بھی وہ ڈرنک ہو جاتے ہیں. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو 2 ڈرنک سے بھی ڈرنک ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو 1 لیٹر کی بوٹل پی کے بھی بالکل ڈرنک نہیں ہوتے. جو بالکل ڈرنک نہیں ہوتے ان کا جو سارا اٹیک ہے لیور پر ہوتا ہے، اور ان کا جو Yes. لیور ہے وہ سیروسس میں چلا جاتا ہے، Yes. اور پانی پیٹ میں جمع ہوگا، اور جی. الٹیمیٹلی خرابی اگر بڑھے گی تو ان کو لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ پہلے میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے جس میں لیور ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. پھر اگر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو تو پھر یہ سرجیکل مسئلہ بن جاتا ہے، اور جو لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہتا. لیکن چونکہ ان میں ایلڈیہائڈ نہیں بنتی تو ان میں وہ سوشل قباختیں پیدا نہیں ہوتی جو کہ ایلڈیہائڈ سے پیدا ہوتی ہیں. وہ جانوروں والے اعمال نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ ان کا جو اینیمل برین ہے وہ بھی نارملی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کا جو ہیومن برین ہے وہ بھی نارملی سپروائز کر رہا ہوتا ہے چیزیں. کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک جو ہیومن برین ہے یہ سپروائزر ہے، اور جو ہمارا اینیمل برین ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے جسم کا نظم و نسق چلاتا ہے، ہمارا دل کو چلاتا ہے، معدے کو، پھیپھڑے کو، ہمارے نسل در نسل معاملات کو آگے بڑھانے میں بھی اس کا کردار ہے. اس میں جذبات کا بھی کردار ہے، یہ پھیپھڑوں، کڈنی، ہر ایک کا ذمہ دار ہے. لیکن جو بیہیویئرز ہیں، جو کانشیس بیہیویئرز ہیں، وہ ہمارا جو ہیومن برین ہے، وہ سرتاج جو ہمارا برین ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو جو ہے مفلوج کر دیتا ہے یہ ایلڈیہائڈ کا جو کیمیکل ہے. جب یعنی وہ اگر آپ کہیں گے تو اس کو ہم وقفے کے بعد پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو الکوہلزم کو ڈائبٹیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوئن ڈیزیزز ہیں، تو اس کے پیچھے یعنی ایک بیماری ہے بالکل الگ شوگر کی، ایک ہے شراب کی، تو یہ ان کو ٹوئن یہ ڈیزیز بالکل الگ والی بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ شوگر کی 2 بیماری ہے. ایک بیماری ہے ڈائبٹیز جس سے سب واقف ہیں کہ یہ جتنا بھی یعنی کاربوہائیڈریٹس ہیں، چاہے وہ گندم سے آئیں، چاہے چاول سے آئیں، چاہے گنے کی شکر ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کے ساتھ جب جسم صحیح طریقے سے کوپ نہیں کر سکتا، اس کا نظم و نسق نہیں چلاتا، اور شوگر بڑھ جاتی ہے، انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتی ہے. اس میں بھی بڑی شدید ڈپریشن ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے. تو جب یہ ایسا ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈائبٹیز کا نام دیتے ہیں. شوگر کی دوسری بیماری جو ہے الکوہلزم ہے، کیونکہ الکوہل از اے شوگر، اور یہ پھلوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے یعنی شراب بنائی جاتی ہے ہمیشہ، اور وہ ایک بیکٹیریا ہے یسٹ جو کہ وہ بناتا ہے، اور وہ شوگر کے مالیکیول میں ایک معمولی سی تبدیلی کر دیتا ہے. اس معمولی تبدیلی سے شوگر الکوہل میں بدل جاتی ہے، اور اس معمولی تبدیلی سے اس میں انرجی ڈبل ہو جاتی ہے. یعنی جو انرجی عام شوگر میں ہوتی ہے جب وہ الکوہل کی شکل اختیار کرتی ہے تو انرجی ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن عام شوگر کی انرجی جو ہے وہ محفوظ کی جا سکتی ہے، وہ سٹوریبل ہے. جیسے آپ بینک میں آپ کے پاس سفید روپیہ ہے تو آپ بینک میں جمع کرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بلیک منی ہے تو آپ بینک میں جمع نہیں کرا سکتے. اسی طرح اگر آپ گنے کی شوگر کو دیکھیں تو وہ جسم میں سٹور ہو سکتی ہے، لیکن جو انرجی ریلیز ہوتی ہے الکوہل کے ساتھ وہ جسم میں سٹور نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو کنزیوم کرنی ہے. اسی لیے لوگ شراب پیتے تھوڑے ٹپسی ہو جاتے ہیں، ڈانس کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، چاہے نہیں کرنا آتا ہو لیکن وہ بھنگڑا ڈالنے کی طرف جائیں گے، جوش ان کا جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور یہ چیز جو ہے شراب کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ چیز ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں تو انہوں نے ہسٹوریکلی اس کو سیکھا ہوتا ہے 2 3 4 چیزوں کے لیے. پہلی چیز جو ہے، اب دیکھیے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں سردی ہوتی ہے تو وہ اس کی انرجی سے سردی کو کوپ کرتے ہیں، اور اکثر ابھی بھی یو کے میں جو انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز ہوتے ہیں ریلوے کے، وہاں لوگ بیٹھ کے تو شراب پیتے ہیں، تو پھر اوپر انجوائے کرنے کے لیے کھلی ہوا میں، ٹھنڈی ہوا میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس سے بڑے حادثے بھی ہوتے ہیں جب لوگ شراب پی کے تو سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، تو بہت لوگ سردی سے مر جاتے ہیں. تو
اب وقفہ لینا چاہ رہے ہیں اور تابلے ہو رہے ہیں تو لے لیجئے، پھر اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں آگے کہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وقفے میں چلتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ ہم آگے واپس، سر یہ ڈائبٹیز کی بات ہو رہی تھی اور الکوہلزم کی بات ہو رہی تھی۔ آپ درمیان میں ذکر کر رہے تھے کہ یعنی وہ ٹھنڈ کا ذکر آیا، تو یہ بھی ایک چیز اکثر سنی ہوئی ہے کہ یہ کوئی ٹھنڈ کا توڑ بھی ہے شراب، انرجی جو دیتا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز جو آپ کو کیلریز دیتی ہے، اگر بندہ بھوکا ہو تو اس کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے، تو جب کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں تو اس سے انرجی ملتی ہے۔ اور دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں زندگی جینے میں بڑی دشواریاں تھیں، جب کوئی ہیٹنگ سسٹم نہیں ہوتے تھے تو لوگ 2-2 فٹ موٹی دیواریں بناتے تھے گھروں کی اور غاروں میں رہتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے سردی سے بچاتے تھے۔ تو شراب ان کے لیے اس وقت ایک ذریعہ تھا بچاؤ کا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ لڑتے تھے، جنگیں لڑتے تھے تو زخمی ہوتے تھے، تو وہاں شرابی زخموں پہ انڈیل دی جاتی تھی، شراب پی کے ہی اپنا morale اونچا رکھا جاتا تھا۔ شراب واز ایکچولی لائک اے گاڈ فار دیم۔ جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی وہ شراب سے رجوع کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ شراب کا رسیہ ہے یا ٹیونڈ ہے، شراب کے ساتھ وہ شغف رکھتا ہے، تو پریشانی میں اس کو شراب یاد آئے گی۔ سر کوئی بھی نشہ اس کو یاد آئے گا۔ اگر کوئی نشئی رویہ ہے اس کا، تو مشکل پریشانی جب سٹریس آئے گا تو وہ اسی رویے، چاہے وہ الکوہلزم ہے، چاہے وہ کچھ دوسری ڈرگز ہیں، چاہے وہ ورکوہلزم ہے۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ والدین کبھی اپنے لوڈ ون کو شراب پیتے دے کے منہ بنا لیتے ہیں۔ اچھا جب وہ منہ بنا لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس سے ٹینشن ہوگی، اب کچھ ہم بول تو نہیں رہے لیکن جو منہ بنایا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والدین اس سے اور پیتا ہے، تو اس سے پھر اس کا دھیان، جب بھی آپ کسی پینے والے کو کوئی بے چینی دیں گے تو وہ اس کا جو رجحان ہے وہ شراب کی طرف ہی ہوگا۔ الکوہلزم کی بات آپ کر رہے ہیں اور یوزر کی، اور آپ نے بتایا کہ الکوہل جو ہے وہ آپ کے اینیمل برین پہ سب سے پہلا اٹیک، یعنی انیستھیٹک کائنڈ آف سچویشن جو ادھر اٹیک ہوتی ہے، جس کے رزلٹ میں ہمارا ہیومن برین جو ہے ویسی ورکنگ میں نہیں رہتا۔ مے بی ڈائریکٹ افیکٹ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے نا اینیمل برین۔ اینیمل برین جب اوور ایکٹیو اور ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہیومن برین جو ہے وہ انڈر ورک، کیونکہ دونوں برین ایک ہی لیول پہ آپریٹ نہیں کر سکتے۔ یا تو اینیمل برین کسی کا ایکٹیو ہوگا، اور اگر کوئی سائنسدان ٹائپ بندہ ہے، پڑھاکو ٹائپ بندہ ہے، فزکس کیمسٹری پڑھنے والا بندہ ہے، تو اس کا ہیومن برین جو ہے وہ ایکٹیو۔ ویسے ہی سر اینیمل برین تگڑا نہیں ہوتا ہے زیادہ، میگنیچیوڈ میں آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت تگڑا ہوتا ہے، لیکن عقل مت جو ہے اس کی بڑی کم ہوتی ہے۔ یہ ہارمونلی یا نیورو ٹرانسمیٹرز کی مدد سے آپریٹ کرتا ہے، اس میں سوچ بچار کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ہیومن برین جو ہے وہ سیلف سرونگ برین ہے، جس کے اندر سوچ بچار ہوتی ہے، جس کا ایک ڈیوائن کنیکشن ہے، جو ایجادات کرتا ہے، جو اچھے برے کے درمیان فرق کرنا سیکھتا ہے۔ تو آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ سر یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جب الکوہل ہے، اب یہ چاہے ادھر کوئی الکوہلک ہے یا نہیں ہے، تو ایکچولی میں تو اینیمل برین جو ہے وہ اوور ایکٹیو کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو کہ ان کا آپس میں رشتہ یہ ہے کہ ایک برین اوور ایکٹیو ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ انڈر ایکٹیو ہو جائے گا۔
سو جب اینیمل برین آرٹیفیشلی ایکٹیویٹ اور اوور ایکٹیو ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے رویوں میں تبدیلیاں ویسے ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا جو ہیومن برین ہے وہ انڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے. سو الکوہول یوز جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس بات کو نہ کیا کریں, گول کر دیا کریں, کسی بھی کیمیکل کو یوز کرتے ہوئے آپ کا ہیومن برین تو اس ایکٹیو اسٹیٹ میں نہیں جائے گا اور ہمارا اینیمل برین جو ہے جب وہ اوور ایکٹیو ہوگا تو ہم تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ ہی جائیں گے. پھر تو وہ اینیمل جن قوانین پہ زندگی گزارتے نظر آتے وہی ہیں ایکٹیو ہو جائیں گے. اور جن کے بارے میں ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا. جب ہم گھروں میں جانور پالتے ہیں اور وہ جس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کتنا نارمل لیتے ہیں, حالانکہ وہ بڑے ایب نارمل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کسی کو اسنپ بھی کرنا ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ کیوں جانوروں والی حرکتیں کر رہا ہے. جب کوئی بری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ ماں باپ جو ہے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ جانور بن گئے. اچھا, تو جانوروں کو ہم نے تھوڑا سا لیوے دیا ہوا ہے کہ تم جانور ہو تو تم کری جاؤ. ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. ان کو تھوڑا بہت تو گروم ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, لیکن ان کی جو جبلتوں میں چیزیں ہیں ان کو تو نہیں سمجھا سکتے کہ جو جانور ہم نے گھروں میں پالے ہوتے ہیں, بلیاں یا کتے, تو وہ ان کو رشتوں کی بھی کوئی پہچان نہیں ہوتی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی حرکتیں جب کرتے ہیں تو جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بہت برا لگتا ہے, کہتے ہیں کہ بےہودہ ہے, تو وہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جو یعنی الکوہل کا نشہ ہے, خاص طور پر یہ جو سینٹرل نروس سسٹم کو ڈپریس کرتا ہے, لیکن شروع میں تھوڑا سا سٹیمولیٹ بھی کرتا ہے. ڈپریشن کا معاملہ تب آتا ہے جب الڈیہائیڈ بنتی ہے. مطلب جب الڈیہائیڈ بنتی ہے تو ایکشن سارا ریورس ہو جاتا ہے, اور اگر الڈیہائیڈ نہیں بنتی, جو کہ 80% میں نہیں بنتی, تو اس وقت جو ہے انسان کا جو ایک دماغ ہے وہ سٹیمولیٹڈ ہوتا ہے, اور بندہ جو ہے وہ سارے دن کی تھکن کو بھول کے وہ کوئی پارٹی کرنا چاہتا ہے. وہ بہت زیادہ کارڈیل ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ کائنڈ ہو جاتا ہے, کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. جو بات نہیں کر سکتا تو وہ آگے بڑھ کے کر سکتا ہے. انہیبیشن ختم ہو جاتی ہے. انہیبیشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر الڈیہائیڈ بننی شروع ہو جائے تھوڑا دیر کے بعد, کیونکہ یاد رکھیں جب بھی کوئی شراب پیتا ہے تو الڈیہائیڈ بعد میں بنتی ہے. الکوہلزم اگر ہو تو, الکوہلزم نہ ہو تو الڈیہائیڈ پریکٹیکلی نہیں بنتی, یعنی بنتی ہے اور ڈسپیئر ہو جاتی ہے. لیکن جب الکوہلزم ہو اور الڈیہائیڈ بنتی ہے تو وہ ذرا آدھا پونا گھنٹہ بعد میں بنے گی. اتنی دیر میں جو اینیمل برین ہے وہ تو ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے. اب جب الڈیہائیڈ بنی ہے تو یعنی وہ جو زہریلا مادہ بنا ہے, جو کلوروفارم جیسا مادہ ہے, جب وہ بن گیا ہے تو اس کا کام ہے اینستھیٹائز کرنا. تو وہ جو ہیومن برین ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ورکنگ کم ہو جاتی ہے. جب ورکنگ کم ہوتی ہے تو اس میں بلڈ سرکولیشن بھی کم ہو جاتی ہے. سر اس میں دیکھیں, آپ نے ابھی بتایا کہ 80% لوگ جو ہیں نا وہ الکوہلزم کا شکار نہیں ہوتے, پینے والوں میں سے. ہاں جی, پینے والوں میں سے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 80% لے رہے ہیں یہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بذات خود ایک بیماری ہے. دیکھیں, اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خالق نے ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز پوری کر کے کی ہوئی ہے اور اس کو کوئی ایکسٹرنل چیزیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی, جو ہوتی ہیں بھوک ہے, جس طرح کھانا ہے, پینا ہے, پانی ہے, وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن ایک ایڈیشنل کیمیکل جو ہم لیتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بالکل ایگزونریٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, الکوہلزم سے ان کو ایگزونریٹ کر دیتے ہیں آپ, لیکن جو 80% لے رہے ہیں بذات خود, وہ ایک کیا بیماری کی شکل نہیں ہے؟ دیکھیں, میں ایگزونریٹ نہیں کر رہا, نہ وہ مجھ سے پوچھ کے پی رہے ہیں اور نہ میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جس فائدے کو وہ الکوہل میں دیکھتے ہیں وہ بغیر کسی رسک لیے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو ہائی انرجی چاہیے تو آپ نیند پوری کریں اور تھوڑی ایکسرسائز کریں تو آپ کی انرجی ہائی ہوگی. اور اگر آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں, آپ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں, اپنے نظریات کو صحیح کر لیں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں, ٹریننگ میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کائنڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ مذہبی تعلیمات میں چلے جائیں جو کہ آپ کو کائنڈ ہونا سکھاتا ہے. اس کے لیے
یہ پاپڑ بیلنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ لیکن جیسے کہ آپ ابھی ایک چیز نوٹ کریں گے کہ گھروں میں دن کے وقت بھی جب کھڑکیاں کھول کے قدرتی روشنی حاصل کی جا سکتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل لائٹ. آرٹیفیشل لائٹ. کیوں؟ ایک بٹن ہی تو دبانا ہے. حالانکہ آرٹیفیشل لائٹ اس طرح کے فائدے آپ کو نہیں دے سکتی جو کہ قدرتی لائٹ، چاہے وہ براہ راست سن لائٹ نہ بھی ہو، آپ کی خوشیوں کا دار و مدار سورج کی لائٹ پر ہے. یہ نظریات کا مسئلہ ہے پھر. نہیں، یہ ماڈرن لائف جو ہے نا، یہ ہمیں جو آسانیاں مہیا کرتی ہے، ہم ان آسانیوں کو ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اے سی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے نہیں دیکھا لوگ ڈبل موٹی رضائی لے کے تو اے سی کے اندر سوتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اگر سردیاں ہیں تو 30 کے ٹیمپریچر پہ رکھ کے تو اے سی چلا لیں گے. تو مطلب وہ ذرا ہم لوگ کہیں زیادہ دور نکل جاتے ہیں. ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اتنا فائدہ کسی چیز سے اٹھائیں جو کہ بنتا ہے. ٹو مچ ڈریگ کرنا اس چیز کو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے کرسی اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا یقیناً سہولت دیتا ہے، لیکن اگر آپ 1 گھنٹے سے زیادہ کرسی پہ جڑ کے بیٹھے رہیں گے تو اس سے دل کی بیماری اور سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے. اچھا، جنگل کے زمانے میں انسان چلتا پھرتا رہتا تھا تو کافی صحت مند رہتا تھا. تو اب زندگی بدل گئی ہے تو لوگ جم جاتے ہیں. اچھا، جم جاتے ہیں تو کیا وہ تھوڑا بہت ورزش کرتے ہیں یا اب وہ 6 پیک بنانا چاہتے ہیں؟ ہر مسل کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جناب ہر مسل کو علیحدہ علیحدہ کر کے خوبصورت بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک بیماری ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو شیشے میں رائٹ سے دیکھتے ہیں، کبھی لیفٹ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو انسان کا اعتدال سے نکلا ہوا پھسلا ہوا رویہ ہے، اسی کے حوالے سے ہے کہ جو کام انسان ریلیکسیشن کا، انرجی کا، کائنڈ ہونے کا بہت آسانی سے نظریاتی طور پر کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ شراب پینے بیٹھ جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا سر. یہ لیک آف نالج ہے، لیک آف انسائٹ ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا. لیک آف نالج تو تھوڑا بہت کہا جا سکتا ہے کہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ٹریڈیشن ہے، یہ روایت ہے. اچھا، دیکھیے، یہ ایک روایت ہے، اور ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور ہم سب اس روایت میں پھنس کے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے جو ڈائٹنگ کرتا ہے. اب وہ جو ڈائٹنگ کرتا ہے وہ اچھی بھلی ٹھیک ڈائٹنگ کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے گھر دعوت پہ جاتا ہے یا شادی بیاہ پہ یا کسی ہوٹل میں بفے پہ جاتا ہے تو وہاں جا کے سڈنلی وہ ایک آؤٹریجیس بیہیویئر کرنے لگتا ہے اور بہت زیادہ کھانے لگتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ایک تو وہ جو چمک دھمک ہے کھانوں کی، ویرائٹی، پریزنٹیشن، وہ چنگاریاں پیدا کرتی ہے. پھر جب دوسرے لوگ بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ جو میرر ایفیکٹ ہے ہمارے اوپر، دیکھا دیکھی کا ایفیکٹ ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ جو ہے وہ موجود ہے سائنٹیفکلی. آپ بفے بھی جائیں اور بد پرہیزی نہ کریں. مثال کے طور پر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں جب کسی بفے پہ یا ریسٹورنٹ جاتا ہوں تو میری جیب میں ہمیشہ ایک کارڈ ہوتا ہے، تو اس پہ 4 پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ لکھا ہوتا ہے کہ محترم جناب ڈاکٹر صداقت، آپ کی عمر 73 برس ہے. نمبر 2، آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور آپ نے اوور ایٹنگ سے بچنا ہے. آپ نے گوشت، پراٹھے، مغز، پائے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا. ٹھیک. نمبر 3، ابھی جب آپ بفے پہ جائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں ککرے اتر آئیں گے، آپ کو اپنے اندر کی یہ آواز بالکل سنائی نہیں دے گی. تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو. مطلب اس کاغذ کو 2-3 دفعہ اچھی طرح پڑھ لو، جیسے کہ امتحان کے اندر جاتے جاتے بندہ آخری کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ کیا چیز ہے. اچھا، جب پھر اندر جا کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پلیٹوں کے پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ جب کرتے ہیں تو بندہ انکانشیسلی وہی کرتا ہے کہ یہ اٹ لک سو نارمل. اور اس کے علاوہ جو ہے کھانوں کی خوبصورتی، کھانوں کی اٹریکشن، پھر ان کی خوشبو، یہ آپ کی ایک اور سینسس میں انوالو ہو جاتی ہے. آنکھیں، پھر آپ کی پریویس میموری کہ یہ کھانا کھایا تھا تو یہ کتنا اچھا تھا.
تو بہت ساری قوتیں جو ہیں اتحادی بن کے آپس میں وہ آپ کو پریشان کرنے لگتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پروگرام کر لیتے ہیں کہ عین موقع پہ آپ وہ جیب سے کاغذ نکال لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کتنے آسانی سے آپ بتا رہے ہیں سر, کتنی آسانی سے بتا رہے ہیں. یہ کیوں کریں گے؟ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, یعنی شادی بیاہ پہ جب مجھے یہ بعض اوقات لگتا بھی ہے کہ میں جا کے پوچھوں کہ یہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ, کھانا کون سے ختم ہوئے گا. وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پری کنسیوڈ ایک پرسیپشن, ایک آئیڈیا ہے کہ شادی بیاہ پہ کھانا آپ نے ایسے ہی کھانا, بے تحاشا کھانا, بے تحاشا کھانا. پرائے مال ہے نا, تو مطلب پیٹ تو اپنا ہے نا آپ کا. لیکن وہ روایت ہے کہ جب آپ کسی شادی بیاہ پہ جائیں گے تو آپ زیادہ ڈالیں گے. زیادہ اس لیے ڈالیں گے کہ ماضی بعید میں کم ہو جاتا تھا, کھانا کم ہو جاتا تھا, اور شریک لوگ جو ہیں بیچ میں وہ کھانا کم کرنے میں رول پلے کرتے تھے کہ ان کی ذرا بےزتی ہو. اچھا, اب جو ہے ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شادی بیاہ پہ کھانا کم ہو. چلے کھانا زیادہ ڈالنا, ایک جو ہڑبڑی سی مچی ہوتی ہے اس کی مجھے سمجھ وہ بے چینی ہے کہ ختم تو نہیں ہو جائے گا, نہیں کرنا اپنے کھانے کو. مطلب وہاں وہ جو ہے نا انسیکیورٹی کے ختم ہو جانا ہے, کھانا ہے اور آخری کھانا ہے زندگی کا. جیسے کبھی آپ بسوں پہ پہلے جاتے تھے تو وہ آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے تھے تو کوئی بندہ جو آ کے تو گاڑی میں سوار ہوتا تھا جس نے کوئی بعد میں چیز بیچنی ہوتی تھی تو وہ بات یوں شروع کرتا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اور وہ آپ کو مینٹلی تیار کرتا تھا کہ کس طرح آپ کا آگے چل کے حادثہ ہو جانا ہے اور آپ مجھے کچھ دے دیں. موت کا منظر پیش کرتا تھا. تو وہ موت کا منظر پیش کرتا تھا. تو وہ پروگرامنگ ایسی ہوتی ہے, ایسی نرم ہو جاتا ہے انسان کا دل کہ ماری جا رہا ہے میں نے. اچھا, اس طرح میں آپ کو دیکھوں کہ شراب کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی, جن کا شراب سے کبھی لینا دینا نہیں, کبھی نہ کبھی ان کے دل میں بھی یہ خواہش انگڑائیاں لیتی ہوتی ہے کہ کبھی موقع لگے تو ایسے پینی چاہیے. اور کبھی موقع لگ بھی جاتا ہے, کسی ہوائی سفر میں, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ چیک ان کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک فری ڈرنک جو ہے لا کے دیتے ہیں. ایسے میں جب ماں باپ بھی سر پہ نہ ہو, کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو, اور پاکستان سے باہر اللہ بھی نہیں دیکھتا, تو بندہ کہتا ہے چلو کر ہی لو. بات کر رہے تھے یوزر اور الکوہلک کی. یوزر جو ہے وہ مزے کے لیے شراب کا استعمال کرتا ہے اور الکوہلک جو ہے وہ بد مزگی کو کم کرنے کے لیے کرتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ مزے کا لفظ جو ہے اب آپ نے اس کو ایک کلیکٹیو ایفیکٹ دے دیا کہ اگر آپ ریلیکس ہیں اور اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور اگر آپ کائنڈ ہیں اور انرجی آپ کی پوری اوپر ہے تو مزہ ہی مزہ ہے. اچھا, لیکن یہ مزہ راؤنڈ اباؤٹ ورڈ ہے. لیکن جب مزے کے لیے لوگ شراب کو پینا پسند کرتے ہیں, یعنی ان چاروں ایفیکٹس کے لیے, تو بدمزگی کے لیے بھی اسی پسند کریں گے, کیونکہ بدمزگی کو مزے میں بدلنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اپنی لیتھارجی ختم کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو تھوڑا کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے, ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے. تو آخر کار بدمزگی کو بدلنا ہو یا مزے کو بڑھانا ہو تو شراب 10,000 سال سے شیلفوں میں ایسے ہی تو نہیں نا کھڑی, دلہن کی طرح سجا کے رکھتے ہیں شراب کو. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ شراب کی جو بوٹل ہے وہ خوبصورت نہ بنائی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک شاعروں کی شاعری پڑھ پڑھ کے بندے کے ذہن میں ہوتا ہے. ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے ہاسٹل کے پیچھے کراچی میں وہ ایک ایرانی ہوٹل تھا, تو وہاں ہم چائے وائے پینے جاتے تھے. تو اس کے بعد ریڈی پہ نا شراب کی خالی بوتلیں بک رہی ہوتی تھیں, 5 روپے کی بہت خوبصورت سی بوٹل. تو ہم وہ 2-3 بوتلیں خرید لاتے تھے ایسے دھو کے, تو اس کو پھر ٹھنڈا کولر کا پانی جو ہاسٹل میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہوتا تھا اس سے پانی بھر کے تو اپنے جا کے کمرے میں رکھ لینا. مطلب یہ ٹین ایج میں اس قسم کی بختیں, تجسس, یہ وہ چیزیں چلتی رہتے ہیں. اور بڑا ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ یہ موویز اور اس میں اس چیز کا بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا ینگ ایج میں اس میں بہت فینٹیسائز کیا جاتا ہے, بیکاز موویز میں تو ایک بہت زبردست بندہ دکھا رہے ہوتے ہیں جو الکوہل لے رہا ہے, ڈیسپریٹ ہے. اور ویسٹرن موویز میں عموماً ایسا بندہ شراب پیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو سوٹ شوٹ پہنا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک. لیکن ہماری ایسٹرن موویز میں عام طور پر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس میں دلیپ کمار شراب پی رہا ہے. حالانکہ دلیپ کمار نے شراب کبھی نہیں پی, زندگی میں دلیپ کمار نے شراب نہیں پی تھی, پر ایکٹنگ اس سے بہت اچھی کرواتے تھے.
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے جو ڈائریکٹر تھے ان کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے کہ جو ایلڈیہائیڈ ہے وہ کلوروفارم جیسی چیز ہے، اور وہ دلیپ کمار کو کلوروفارم سنگھا کے تو اس سے شرابی کی ایکٹنگ کراتے تھے، کیونکہ یعنی ایک بندے نے شراب پی ہی نہیں تو وہ اس ایکسپیرینس سے گزرا ہی نہیں، تو وہ کیسے شرابی کی ایکٹنگ کر سکتا ہے؟ تو دلیپ کمار کو بڑی مشکل ہوتی تھی، تو پھر اس کا ہر ڈائریکٹر نے یہ ڈھونڈا کہ کلوروفارم جو کہ ایلڈیہائیڈ جیسی چیز ہے تو اس کو سنگھانا تو پھر وہ ڈگمگانے لگنا. اور یہ بھی تو مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے نا سر. آپ سیلیبریٹی کو اس طرح دکھا رہے ہیں. دیکھیں جس طرح ہم جو دلیپ کمار ہے، جس طرح آپ نے اس کی بات کی، بہت سے لوگوں کی جو ہے بہت پسند ہے، وہ جب اس کو پیتے ہوئے دیکھتے تو ری انفورس ہوتا ہے. جس طرح ہم ہائی اچیور جو ہیں، جس طرح یہ آپ بیوروکریٹس ہیں، جو آپ کے پولیٹیشینس ہیں، جو آپ کے بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ نے آپ کا خاصا ایکسپوئر ہے اس میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو ان کا لازمی اور ایک نارمل جزو ہوتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں جو شراب پینے والے بندے معاشرے میں ایٹ دی سیم ٹائم کو بڑا مقام بھی رکھتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہسٹری میں بھی بے شمار ہیں، بڑے شعراء، سیاستدان، وزیر اعظم یا دیگر اس قسم کے لوگ. تو ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ترقی کا راز جو ہے وہ شراب کی وجہ سے. وہ یہ نہیں جانتے کہ امریکہ کی ترقی کا راز جو ہے گڈ سائڈ آف امریکہ سے ہے، جس میں شراب کا کوئی مقام نہیں ہے. وہاں وائٹ ہاؤس میں کسی کی خاطر تواضع شراب سے نہیں کی جاتی. وائٹ ہاؤس کا کوئی ملازم پینے پلانے میں ملوث ہو تو وہ وائٹ ہاؤس کا ملازم نہیں ہو سکتا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ امریکہ جیسے ملک میں، جبکہ پاکستان میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی خاص محکمے میں ہیں تو آپ کے بارے میں چیک کیا جائے کہ آپ شراب پیتے ہیں کہ نہیں، لیکن امریکہ میں سرکاری محکموں میں جب لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو ان کا جو باقاعدہ ملاحظہ کیا جاتا ہے ان کا، یا باقاعدہ ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تو اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ الکوہل یا ڈرگز میں تو لیکن نہیں. سر یہاں کانسیپٹ یہ نہیں ہے. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے امریکہ جیتے ہر کوئی پیندا. اچھا نہیں، ایسا لوگوں کا خیال ہے نا. امریکہ میں پچھلے کوئی 80 سال سے بہت زیادہ بجٹ اس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے کہ لوگ شراب نہ پئیں، اور امریکہ میں شراب کی فیکٹریاں ہیں جس میں شراب بنتی ہے، جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس پہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، اور وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ سرکاری خزانے میں نہیں جاتی، وہ شراب کی بے کنی اور انسداد کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے. اور امریکہ میں اب شراب کی پروڈکشن جو ہے اس کا 70% امریکہ سے باہر جاتا ہے، ساری دنیا میں جاتا ہے، اور وہاں سے کلیکشن ہو کے آتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ساری دنیا کو کہتا ہے کہ اپنی منشیات ہمارے ہاتھ مت بیچو، ہمارے ہاں نہ بیچو، لیکن وہ اپنی منشیات جو ہے ساری دنیا میں بھیجتا ہے. یہی تو دوغلا پن ہے. یہ تگڑے کا قانون تو یہی ہوتا ہے نا کہ آؤ گے تے کی لے آؤ گے تے 80 آؤ گے تے کی کھواؤ گے. وقفے پہ نہیں جانا، ٹائم ہمارا اوور ہو گیا. گل ختم. ہاں جی، گل جی سر، یہ جو امیج ہے نا، غلط مک گئی. آپ کی بات کے بغیر ابھی ہمارے پاس ہے 4 منٹ 5 منٹ ہے، آپ کر لیں بات چیت، اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر لیں. بس میرا وہ سوال یہ تھا کہ یہ انگزائٹی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جیسے یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی میں کوئی ڈپریشن، انگزائٹی یا کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اوریجنلی، اور اس کو کوئی مشورہ اس طرح کا آتا ہے کہ یہ شراب پئیں، یعنی کہ یہ کوئی اس کا بھی نیچرلی کسی کو انگزائٹی ہے تو وہ ریلیکس اس کو کرانا ہے. مجھے بتائیں خواتین جب جاتی ہیں جنرل پریکٹیشنرز کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس کہ جی مینوں موراں چ بڑی درد ہوندی ہے تے مینوں پٹی متھے تے بننی ہوئی ہے، تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی ٹرینکلائزر دیں گے کہ آپ یہ ایک گولی کھا لیا کریں جب آپ کو ٹینشن ہو، یہ سوچے بغیر کہ ٹینشن ان کو ہر وقت ہوتی ہے. تو شام کو خاوند نے گھر آنا ہے تو وہ ایک گولی کھا لیں گی، دوپہر کو اپنی ساس سے ملاقات ہونی ہے تو دوسری گولی کھا لیں گی، شام کو کہیں شاپنگ پہ جائیں کوئی سہیلی ملے تو اس کو بھی ایک گولی دے، کیونکہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ دوسرے کو بھی آفر کرتے ہیں. تو اگر آپ خواتین کے پرس دیکھیں تو اس میں یہ ٹرینکلائزرز جو ہیں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس میں اسٹگما بھی کوئی نہیں ہے. شراب کی بوتل کسی مرد کی کسٹڈی سے نکلے تو وہ تو بہت برا ہے، لیکن ٹرینکلائزر جو کہ بالکل شراب جیسی چیز ہیں تو وہ کسی خاتون کے جیب میں
یا پرس میں پتے کے پتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی سہیلیوں کو بانٹ رہی ہے اور سہیلیاں بھی خوش ہو رہی ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. ہمیں اس پہ اور بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شراب اور ٹرنکلائزر کا جو سیم ایفیکٹ برین کے اوپر ہے, تو یہ میرا خیال میں بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہو, کہتے ٹینشن دی گولی کھادی ہے. بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں, یعنی ان کا کیمیکل نیچر بالکل ڈیفرنٹ ہے الکوہل کی اور بینزوز کی, جو کہ اس وقت مارکیٹ میں 42 ٹرینکلائزرز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ان کی عادت نہیں پڑتی. نہیں یہ ڈپریسنٹ ہے سارے کے سارے, آپ یہ کے سارے CNS ڈپریسنٹ ہیں, سینٹرل نروس سسٹم کو سلو کرتے ہیں. جیسے ان کے ساتھ انگزائٹی اس طرح کم ہوتی ہے کہ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ سوزوکی گاڑی میں ہوں اور وہ 120 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چل رہی ہو موٹر وے پہ, تو آپ کو انگزائٹی ہوگی. لیکن جو ہی آپ اس کی سپیڈ 80 پہ لے آئیں یا 70 پہ لے آئیں تو آپ کی انگزائٹی ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ جو انگزائٹی ہے اس کو ختم کرنے کا یہ طریقہ کہ دماغ کو سلو کر دیا جائے پورے کے پورے, تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کام بھی جیسے اسٹڈیز ہیں یا دیگر کوئی کام ہے, کوئی انٹلیکچوئل ورک ہے, کوئی مشینری چلانا ہے, وہ آپ اچھا نہیں چلا سکیں گے. اسی وجہ سے ٹرینکلائزر جب خواتین یا مرد کرتے ہیں استعمال تو انہیں وارن کیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی مشینری آپریٹ نہیں کرنی, یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسٹ پالیسی ہے وہ ہے آپ اپنی تخلیق پہ بھروسہ کریں, یعنی آپ اللہ کی تخلیق ہیں اور آپ بھروسے کو بنایا پیکیج بہت اچھا. مطلب مجھے جو سب سے زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے چیز اللہ تعالیٰ کے پہلو سے وہ ہے انسانوں کا ہونا, انسانوں کا اشرف المخلوقات ہونا. اگر آپ صرف نیورولوجی پڑھ لیں تھوڑی سی یا دماغ کا کوئی اسٹرکچر ہی پڑھ لیں تو آپ کہیں گے کہ اوہ واہ 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 واہ, کوئی ایک مشین بھی ایسی نہیں ہے. مطلب آپ سر سے پاؤں تک انسان کو اسٹڈی کریں, آپ کسی سسٹم کو اسٹڈی کریں تو آپ کے منہ سے مسلسل ایسے واہ واہ نکلے گا کہ جیسے کوئی شاعر کا کلام ہوتا ہے اور آپ کو بہت پسند آتا ہے تو آپ کہتے ہیں مکرر واہ واہ کیا بات ہے. اس پہ تو اللہ نے خود بھی فبی اعلیٰ ربکما تکذبان کہ کون کون سی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو. مطلب انسان کو جو بنایا ہی ہے یہ بذات خود انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو اور اس کے سامنے جھکے اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ میرے اللہ کو پسند ہوگا. بس ویسے ہی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ کوئی سوچنا کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے شعوری طور پر کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں. سر یہ آپ شکر اس وقت ادا کرتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے یا پتہ ہوتا ہے. جب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے انسانوں کی صحت اچھی ہوتی ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ جو ہیں خوشحال ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیک نام ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا. تو مطلب اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ خوشحال ہیں تو آپ اپنے پیسے سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اور اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نیک نام ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ روابط نہیں بنا سکتے. تو جو سیلف پرسیپشن ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں کم از کم پتہ تو ہو کہ ہم کس چیز میں لیک کر رہے ہیں اور کیا چیز ہمارے پاس ابنڈنٹ ہے. تو جسے وہ کہتے ہیں نا عاجزی اور انکساری, تو عاجزی اللہ کے حضور ہے کہ مالک تو ہے تو بنایا تو نے ہے, اور انکساری وہ فیکٹس ہیں جو آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. جیسے اگر آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ قابل ہیں تو یہ آپ بتا بھی سکتے ہیں, یہ انکساری ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہارڈ ورکنگ پرسن ہیں تو ایویں نہ کہی جاؤ کہ اپنی مذمت کرنا جو ہے یہ خام خواہ کا جو کام ہے یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. یہ مجھے پتہ آپ کس کے متعلق اشارہ کر رہے ہیں, یہ سلمان کے بارے میں اشارہ. تو بڑا سیکھنے کو ملا اور بڑی ہمیشہ سر بڑی اچھی بات ہوتی ہے. الکوہلزم کے اوپر ہماری بات ہوئی, پھر ساتھ ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی. سر آپ کا بہت شکریہ, مشملہ آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر مادران آپ کا بہت شکریہ, ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ, عثمان صاحب اور زلفی صاحب اور سلطان صاحب, کامران صاحب, فیصل صاحب, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.